یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سیدہ طوبہ فاطمہ جعفری مدرسہ امام علی رضا علیہ السلام کی طالبہ ہوں۔ ہمارے زندگی میں بہت سے ایسے اہم مقامات آتے ہیں جن کے بارے میں علم حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک ایام عزائے فاطمی سلام اللہ علیہا ایک اہم ایام ہے جس کے بارے میں علم حاصل کرنا ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اماموں نے اور بعض علماؤں نے اس دن کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ تو آج ہم ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا کے اس موقع پہ چند سوالات آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں، جن کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے استاد محترم، علم کے سمندر میں ڈوبے ہوئے وہ نایاب گوہر جو اپنے علم سے ہمیں فیضیاب کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ عالی جناب مولانا سید نذیر حسن عابدی صاحب قبلہ۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا ہمارا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ایام عزائے فاطمی سلام اللہ علیہا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ الحمدللہ لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ سب سے پہلی اہمیت، سب سے بڑی افضلیت یہ ہے کہ ہم ایام فاطمیہ، عزائے فاطمیہ کو عزائے فاطمیہ کیوں کہتے ہیں اور اس عزائے فاطمی سے کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی، پیدائش سے لے کر زمان رسول اور زمان رسول سے لے کر زمان جناب خدیجہ الکبریٰ اور جناب خدیجہ الکبریٰ سے لے کر زمان مولا علی تک جناب فاطمہ کے مراتب اور مناقب کو بیان کرنا ہوگا، اس لیے کہ فاطمہ بنیان گزار دنیا ہے۔ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو دنیا خلق ہی نہ ہوتی، جیسے کہ حدیث قدسی میں خداوند عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ لولا لما خلقت الافلاک یا محمد، اے محمد اگر میں آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین آسمان کو خلق نہ کرتا۔ اس کے بعد پھر کہا لولا علی لما خلقت، اگر علی خلق نہ ہوتے تو تم خلق نہ ہوتے۔ اس کے بعد کہا لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر میں فاطمہ کو میرا خلق کرنا مقصود نہ ہوتا، نہ علی تم ہوتے نہ رسول اللہ ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا خلق ہوئی ہے فاطمہ کے صدقے۔ ہم اکثر و بیشتر حدیث قدسی میں پڑھتے ہیں انی خلقت سمان مبنیہ ولا ارضا مدھیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ہم تحت الکسا، یعنی ہم نے جو سورج کو روشنی دی، چاند کو روشنی دی، سمندر میں جو روانی پیدا کی، ستاروں میں جو روشنی دی ہے، یہ پنجتن کے صدقے میں۔ اور پنجتن میں اگر فاطمہ نہ ہوتی تو پنجتن ہی نہ ہوتے، پنجتن نامکمل ہوتے۔ تو لہذا جس کی عظمت کے لیے خود رسول کہہ رہے ہیں، خود خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اے رسول اگر میں فاطمہ کو خلق کرنا میرا مقصود نہ ہوتا تو تم خلق ہی نہ ہوتے، دنیا خلق نہ ہوتی۔ تو لہذا خدا نے کیا کہا بار بار کنت کنزا مخفیہ فعرف فخلقت الخلق، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ان 5 ہستیوں کو خلق کیا۔ اب یہ 5 ہستیوں کو خلق کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے ان کو خلق کرنا۔ ماذا اللہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ان کا محتاج ہے، نہیں، بلکہ یہ اللہ کے محتاج ہے۔ اللہ نے خلق کیا ہے اپنے لیے، اللہ نے جتنا اپنے پاس علم ہے اسی علم کا آئینہ بنا کر اہل بیت کو ہمارے سامنے کھڑا کر دیا۔ ابھی آپ کبھی بھی غور کریں
کہ جب بھی کسی کی اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی مدد مانگنا ہو تو ہم کہتے ہیں اللہ تو ہماری مدد کر، تو اللہ ہماری مدد کو آتا ہے؟ نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ اللہ نے ان 4 معصومین کو ہمارے لیے عین علم بنا کے بھیجا ہے بے شک کہ جو بھی کوئی مدد کرنا ہو ان سے مانگو۔ بے شک جب یہ میری بارگاہ میں سفارش کریں گے میں ان کی سفارش قبول کروں گا۔ بے شک تو لہذا جس کے لیے اتنا بڑا اہتمام ہو تو کیا اس کے لیے ایام عزائے فاطمی بھی نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ ایام فاطمی، عزائے فاطمیہ سلام اللہ علیہ یہ بہت ضروری ہے، کیوں جو انسان ہوگا وہی عزائے فاطمیہ کا قائل ہوگا۔ بے شک وہ انسان سے، انسانیت سے خارج ہے جس میں یہ سب چیزیں نہ پائی جائے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عزا کرنا چاہیے، اس لیے کہ جناب روایتوں میں ملتا ہے جناب آدم نے بھی گریہ کیا ہے، بے شک جناب شیش نے بھی گریہ کیا ہے، جناب ابراہیم نے بھی گریہ کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزائے فاطمی ہمارے دین اسلام کی بہترین بقا ہے، بے شک لہذا ہمیں عزائے فاطمی سے ہمارا یہی مقصد ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ آغا نے اصل بہت ہی سہل الفاظوں کے اندر اس کوشچن کا جواب دیا ہے۔ آغا ہمارا آپ سے دوسرا سوال اسی سے متعلق ہے کہ معصومین کی نگاہوں میں ایام فاطمی سلام اللہ علیہ کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال تمہارا جو آپ کا جو سوال ہے جی وہ یہ ہے کہ معصومین علیہم السلام کی نگاہ میں عزائے فاطمی کی کیا عظمت ہے، کیا وقار ہے۔ جی آپ دیکھیے گا کہ پہلے امام سے لے کر تو ہمارے 12ویں امام تک آج بھی علی بن مظہریار نے، میں نے آج ایک روایت پڑھا کہ علی بن مظہریار سے امام زمانہ نے کہا، علی بن مظہریار آج میرا دل چاہتا ہے کہ آج تم وہ مصائب پڑھو۔ علی بن مظہریار جو تھے وہ مولا کے غلاموں میں تھے، مولا کے خادموں میں تھے۔ ایک دن امام زمانہ علیہ السلام علی بن مظہریار کو بلایا جی اور بلانے کے بعد میں کہا کہ آج میں چاہتا ہوں کہ تم میری جد ماجدہ کی کوئی مصیبت بیان کرو۔ ایک بار کی امام زمانہ علیہ السلام بالکل سیاہ لباس پہنے ہوئے آپ تشریف فرما تھے۔ آپ نے جو مصائب شروع کیا، مصائب سیدہ سلام اللہ علیہ، اس کے بعد ایک جملہ آپ نے کہا، سبت علی المصائب اللونہ سبت علی الایام سرنا لیالیا۔ اے بابا، اگر کاش یہ مصیبتیں جو مجھ پر پڑی ہے اگر یہ دنوں پہ پڑ جاتی تو یہ مثل رات کے تاریخ ہو جاتے۔ یعنی کون سی ایسی مصیبت تھی جناب فاطمہ پر؟ کیا ایسے مصائب و علام جناب صدیق طاہرہ پہ برسے؟ کیا ایسی مصیبتیں ہوئی؟ کیا یہ مصیبت کم نہ تھی کہ رسول اللہ کے کفن کو میل نہ لگا، فاطمہ زہرا کے رونے پہ پابندی لگا دی گئی اور کہا کہ علی فاطمہ سے کہو اگر رونا ہو تو دن کے اجالے میں روئیں، رات کو ہماری نیند حرام ہو جاتی ہے۔ لہذا مولا علی علیہ السلام نے کیا کیا؟ جناب فاطمہ کے لیے مدینے سے باہر ایک بیت الحزن بنایا، وہاں پر شہزادی کونین جناب زینب، جناب ام کلثوم، امام حسن امام حسین کو لے جاتی تھی اور وہاں اپنے بابا کے غم میں روتی تھی، گریہ کرتی تھی۔ یہاں تک روایت میں ملتا ہے کہ آپ اپنے سر پہ پٹی باندھی تھی، اتنا روتی تھی، اتنا روتی تھی کہ آپ کا حزن اور ملال بڑھ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ امام حسن امام حسین نے پوچھا، اماں جان آپ اتنا کیوں رو رہی ہے؟ کہا بیٹا کیا میں اپنے باپ کی بیٹی نہیں ہوں کہ جس باپ نے مجھے اتنی چاہوں سے اتنی مرادوں سے پالا، اور وہ باپ کہ جو دنیا سے مصیبت و عالم کے بعد دنیا سے گیا، اور اس کے بعد کیا میں اپنے بابا کا غم نہ مناؤں؟ جی کیا میرے لیے ضروری نہیں ہے؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیں امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے، حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں عباس الطہروی کہتے ہیں کہ جب ایام فاطمی آتی تھی تو امام رضا علیہ السلام بالکل عزاداری فاطمہ میں مصروف ہو جاتے تھے، گریہ کرتے تھے، روتے تھے۔ عباس الطہروی کہتے تھے کہ کبھی کبھی ایسا بھی موقع ہوتا تھا کہ امام غنودگی کے عالم میں چلے جاتے تھے اور یہ اخبار کے امام بے ساختہ رونے لگتے تھے۔ عباس الطہروی نے پوچھا، مولا کیا کوئی ایسی مصیبت آ گئی آپ پر؟ کہا اے عباس الطہروی تم نے سوال کر دیا، کیا میری دادی فاطمہ کے لیے اتنا بھی نہ تھا کہ میری بیوی، میری شہزادی، میری دادی فاطمہ در و دیوار کے درمیان میں پس گئی، اور پسنے کے باوجود بھی کلثوم نے ایسا کوڑا مارا کہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے دائنا ہاتھ اتنا زخمی ہو گیا کہ مولا علی کو زندگی میں بتا نہ پائی۔ ایک دن مولا علی نے پوچھ لیا کہ فاطمہ بتاؤ آج تمہارے ہاتھ پہ پٹی کیوں بندھی ہے، یہ سفید کپڑا کیوں رکھا؟
کہا علی آج میرا راز فاش ہو گیا، کہا علی مجھے بالکل ایسے ہی دفن کرنا تاکہ جب میں اپنے بابا کی خدمت میں جاؤں تو بابا سے بتاؤں بابا یہ آپ کی امت نے ہم پہ یہ زیورات دیے ہیں، یہ تعویذات پہنائے ہیں، سمجھے، اور اس طریقے سے ہمیں اذیتیں تکلیفیں پہنچائی ہے۔ کیا یہ کم نہیں تھا کہ جناب فضہ کے لیے کہا گیا؟ کب کہا فضہ میری مدد کو آؤ؟ جب ابن مرجان ملعون نے دستے تلوار کو جناب صدیق طاہرہ کے بطن مبارک پر مارا، اور اب جناب سیدہ کو یقین ہوگا کہ اب میرا محسن شہید ہو گیا، یک بار کی آواز دی، اور آپ سینہ سپر ہو کر اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ نہیں، میں دہشت گردوں کو پاس نہیں کروں گی۔ یہ دہشت گردی صرف ابھی کے زمانے میں نہیں ہے، بلکہ دہشت گردی رسول کے زمانے میں بھی ہوئی ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ کے زمانے میں۔ یزید کون سب سے بڑا دہشت گرد تھا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ معصومین کی نگاہ میں عزائے فاطمی کی بڑی عظمت ہے، بڑا وقار ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آغا نے بتایا ہمیں کہ معصومین بھی خود بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ایام مناتے تھے، جیسا کہ آغا نے ہمیں بتایا کہ امام موسیٰ رضا علیہ السلام جب بھی بی بی فاطمۃ الزہرا کا مصائب سنتے تھے یا پھر ایام ان کے قریب آتے تھے وہ بے ساختہ روتے تھے۔ تو اگر ہم امام کو اپنا رول ماڈل مانتے ہیں تو ہمیں بھی امام کی طرح بی بی فاطمۃ الزہرا کا غم منانا چاہیے۔ آغا، ہمارا آپ سے اب اگلا سوال یہ ہے کہ ہمارے لیے ایام فاطمی سلام اللہ علیہا اہم کیوں ہے؟ آپ کا سوال ہے کہ عزائے فاطمیہ کے ایام ہمارے لیے اہم کیوں ہے؟ کیوں نہ ہو اہم؟ اس لیے اہم ہے کہ اگر ہم نے فاطمہ کا غم نہیں منایا گویا ہم نے حسین کا غم نہیں منایا، اگر ہم نے حسین کا غم نہیں منایا گویا ہم نے رسول کا غم نہیں منایا۔ اس لیے کہ خود رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ بعض اوقات ایسے بھی موقع آئے کہ میں نے رسول اللہ کو فاطمہ سے بڑے پیاروں اور لاڑوں سے اور بڑی آہت سے بات کرتے دیکھا، اور جب بھی میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ فاطمہ کو اتنا چاہتے ہیں؟ کہ اگر فاطمہ کو نہ چاہوں تو کس کو چاہوں عائشہ؟ اس لیے کہ اس فاطمہ کی ماں خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب میں ہمارے اسلام پر، ہمارے دین پر اور میری رسالت پر بہت بڑے بڑے احسانات کیے، اور خود خدا نے فاطمہ کو عظمت بخشی ہے، وقار بخشا ہے، جس کی بنا پر میں فاطمہ کو چاہتا ہوں۔ روایتوں میں خود ام المومنین عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے خود دیکھا کہ جناب رسول خدا یہ محسوس کرتے تھے شہزادی فاطمہ زہرا ان کے قرب میں آنے والی ہے، آپ فوراً مسند رسالت پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور آپ انتظار کرتے تھے، چند قدم رنجائی کے بعد آپ فاطمہ زہرا کے ہاتھ پہ، سیدھے ہاتھ پہ اپنے سیدھے ہاتھ کو رکھ دیتے تھے اور جبین مبارک کا بوسہ لیتے تھے، اور بوسہ لے کے یہ اہمیت بتا رہے کہ فاطمہ کی اہمیت کیا ہے۔ جیسے کہ روایت میں ہے نا کہ امام حسین علیہ السلام کو آپ نے اپنے شانوں پر اٹھایا اور کہا یا ایھا المسلمون تعرف ھذا الحسین، پہچانو یہ حسین ہے۔ اسی طریقے سے فاطمہ زہرا کو پہچانوایا سب کے سامنے، دیکھو فاطمہ کی یہ عظمت ہے، دیکھو میں فاطمہ کو اتنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ فاطمہ کو خدا چاہتا ہے۔ اس کے باوجود بھی جناب ام المومنین عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ جب تک نہیں بیٹھتے تھے جب تک کہ مسند رسالت پر فاطمہ نہیں بیٹھ جاتی تھی۔ اسی لیے تاریخوں میں ملتا ہے کہ جناب رسول السلام نے کہا یا فاطمہ انت ام ابیہا، اے فاطمہ تم اپنے باپ کی ماں ہو۔ یہ باپ کی ماں کیا کہنے مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ زہرا کے وہ کارنامے موجود ہیں کہ جس کی آغوش میں نبوت اور امامت نے پرورش پایا۔ اگر فاطمہ نہ ہوتی نہ امامت ہوتی نہ رسالت ہوتی۔ لہذا ہم عزائے فاطمی کو اہمیت اس لیے دیتے ہیں کیونکہ اس کو اہمیت رسول اللہ نے دیا ہے، خدا نے دیا ہے، اہل بیت نے دیا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ آغا نے بتایا ہے کہ بی بی فاطمۃ الزہرا کے غم کو اہمیت اس لیے ملنی چاہیے کیونکہ بی بی فاطمۃ الزہرا کی خود اہمیت تھی۔ جسے رسول خدا اپنی ماں کہہ دے، جسے رسول خدا اپنی جگر کا ٹکڑا کہہ دے، اسے اہمیت ملنی چاہیے، اور بے شک ملنی چاہیے۔ بی بی فاطمۃ الزہرا کا جو عزا ہے اس کو اہمیت اس کے لیے کیونکہ بی بی فاطمۃ الزہرا کی اہمیت ہے۔ جیسا کہ آغا نے بتایا کہ اگر ہم نے بی بی فاطمۃ الزہرا کا غم نہیں منایا گویا ہم نے کسی کا غم نہیں منایا۔ آغا، ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم ایام عزائے فاطمی سلام اللہ علیہا کیسے مناتے ہیں اور ہمیں کس طریقے سے منانی چاہیے؟
چاہیے؟ صحیح ہے، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ہم ایام عزائے فاطمی سلام اللہ علیہا کس طرح مناتے ہیں. جی جیسے آج کے زمانے میں ہمارے شیعہ، آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے، کسی خطے میں چلے جائیے، حتیٰ کہ آج کے زمانے میں دور حاضر میں میں نے باقاعدہ دیکھا ہے، اس کا تجربہ کیا ہے کہ ہر جگہ فاطمہ ایام فاطمیہ کا غم منایا جاتا ہے. غیر مسلم بھی مناتے ہیں، غیر شیعہ بھی مناتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں ایسے منانا چاہیے جیسے ہمارے آل محمد نے منایا ہے. جب ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ آئی تو روایت میں ملتا ہے کہ ہمارے آپ کے نوے امام محمد تقی علیہ السلام آپ مصلی عبادت پہ بیٹھ جاتے تھے اور چیخے مار مار کے روتے تھے. ایک بار آپ کے صحابی نے پوچھ لیا، مولا آج آپ نے چیخ مار کے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے آج میری جد ماجدہ فاطمہ کی شہادت کا دن ہے؟ تو صحابیوں نے پوچھا کہ کیا شہادت میں کیا ایسے واقعات رونما ہوئے جس کی وجہ سے آپ ایسا رو رہے ہیں کہ جیسے خدا نخواستہ آپ کا کوئی جوان بیٹا مر گیا ہو؟ کہا اس لیے بس اتنا سمجھ لو، صحابیوں کو امام مطلق نے بتایا، اتنا سمجھ لو کہ میرے جد حسین اور میری جد ماجدہ فاطمہ کی شہادت میں کوئی فرق نہیں ہے. صرف ایک فرق ہے، وہ کیا کہ در اور دیوار کے درمیان میں میری دادی فاطمہ پس گئی، آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، اور امام حسین علیہ السلام 3 دن کے بھوکے پیاسے، اور آپ کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے اتنا پامال کر دیا گیا کہ آپ کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف ہو گئی. اسی لیے علامہ سید باقر العلوم نے خود کہا ہے کہ واقعاً امام حسین فاطمہ زہرا کا غم ہمیں ایسے ہی منانا چاہیے جیسے فاطمہ کا غم مناتے ہیں، اور فاطمہ کا غم ہمیں ایسے ہی منانا چاہیے جیسے حسین کا غم مناتے ہیں. اس لیے کہ جناب فاطمہ نے امام حسین کو بڑی مصیبتوں سے پالا ہے، بڑی مشکلات سے پالا ہے، چکیاں پیس کے پالا ہے، یہاں تک کہ چکی چلاتے چلاتے آپ کو نیند آ جاتی تھی، آپ غنود کے عالم میں چلی جاتی تھی. فوراً خدا جو ہے فرشتے رحمت کو بھیجتا تھا، جبرائیل کو بھیجتا تھا، کہا جاؤ میری شہزادی فاطمہ پہ غنود کی طاری ہوئی ہے، جا کے تم چکی چلاؤ. یعنی اللہ فخر کرتا تھا فاطمہ پہ، تبھی تو فرشتہ نے جنت کو جو ہے خادمہ فاطمہ طرح بنایا. یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کا وقار ہے. لہذا ہمیں ایسے ہی غم منانا چاہیے جیسے ائمہ معصومین نے غم منایا ہے. روتے تھے، اب یار ہم ماتم کر لیے ہو گیا ختم، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں کما حق کو رونا چاہیے، کما حق کو ماتم کرنا چاہیے. آپ جیسے ہمارے علماء مہاراجوں کو دیکھ لیجئے، آپ جائیے نجف میں، آپ جائیے حکومت جمہوری اسلامی ایران میں، بڑے بڑے علماء مہاراجوں کو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے. آیت اللہ وحید خراسانی 2 دستی ماتم کرتے تھے اور ایسا روتے تھے کہ جیسے ان کے گھر میں کوئی میت ہوئی ہے. یہ ہمارے مہاراجوں نے ہم کو بتایا، اور ہم کو ایسے ہی غم منانا چاہیے تاکہ ہمارے غم زدہ ہونے کو لوگ یہ پہچان لیں اتنے غم زدہ ہے، شاید ان کے گھر میں کوئی میت ہو گئی ہے. لہذا ہمیں ایسے غم منانا چاہیے. ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ آقا نے کہا کہ ہمیں بی بی فاطمہ الزہرا کا غم ایسے منانا چاہیے کہ جیسے کوئی ہمارا اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اگر آپ دیکھیں تو دنیاوی یہ دستور ہے کہ اگر ہمارا کوئی ہم سے رخصت ہو جاتا ہے تو ہم اس طرح گریہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اگر آپ گروپ کے اندر بیٹھے تو دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے ہاں اس کا کوئی اس دنیا سے گیا ہے. ویسے ہمیں گریہ وزاری کرنا چاہیے اور حق کے بی بی فاطمہ الزہرا ادا کرنا چاہیے. آگا ہمارا اب آپ سے یہ سوال ہے کہ امام علی علیہ السلام کے زمانے کے بعد اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے تک بی بی فاطمہ الزہرا کا غم منانے کا دستور کیا تھا؟ صحیح بات ہے، جیسے میں نے بتایا ابھی آپ کو 8ویں امام کا، اسی طریقے سے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں آپ کے صحابی نے آپ سے پوچھا. ایک روایت میں ہے منال تھے، ایک روایت میں ہے کہ کوئی صحابی، ان کا مجھے میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے، بہرحال اس میں ایک صحابی نے پوچھا کہ مولا ماں فاطمہ کیا ہے؟ تو اب جناب امام محمد باقر نے فرمایا کہ میری دادی فاطمہ کے کوئی بھی ابھی تک فیس سے واقف نہیں ہے، بلکہ میری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ماننے کے لیے ابھی لوگ فتمو ہیں. فتمو سے کیا مراد ہے؟ فتمو سے مراد وہ بچہ جو بطن مادر میں جنین کی صورت میں ہوتا ہے، سمجھے؟ 9 مہینے سے لے کر جب بچہ دنیا میں آتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد بچہ جب ماں کا دودھ پیتا ہے، بچہ جب ماں کا دودھ، ماں سے انسیت کب ہوتی ہے بچے کو؟ جب دودھ بھی نہیں لگتا ہے. اسی طریقے سے
امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میری شہزادی، میری جد ماجدہ فاطمہ کو، میری ماں فاطمہ کو ابھی تک ہماری امت نے نہیں سمجھا۔ جی کیوں نہیں سمجھا؟ اس لیے کہ اگر فاطمہ کو سمجھ جاتے، فاطمہ کے خود معنی ہے جہنم سے بچانے والی۔ جب اگر فاطمہ کو تم فاطمہ مانو گے، فاطمہ کو فاطمہ جانو گے، تبھی جا کر تم فاطمہ کے عزاداری کے انداز کو سمجھ پاؤ گے۔ جیسے روایت میں ملتا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں، ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام، آپ تشہد کے عالم میں، تشہد پڑھتے پڑھتے جب آپ نماز سے فارغ ہوتے ہیں، یک بارگی آپ کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن آپ کو کھڑے رہنے کا موقع نہیں ملتا تھا، آپ زندان میں تھے، اور آپ کو جب آپ تشہد کی حالت میں ہوتے تھے تو آپ کا سر زخمی ہو جاتا تھا، لیکن پھر بھی باوجود آپ سر پر اس خون نکلے ہوئے سر پر، آپ سر پر اپنے ہاتھوں کو مارتے تھے، کہتے تھے واہ فاطمہ، یا فاطمہ، فریاد کرتے تھے، گریہ کرتے تھے، اتنا روتے تھے۔ اسی طریقے سے امام علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، آپ امام حسن کو دیکھ لیجیے گا، امام حسین علیہ السلام کو دیکھ لیجیے کہ ہر وقت جناب امام مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام نے اماں کہہ کر آواز دیا ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت میں آتے تھے آپ، ایک روایت میں ہے نا کہ ایک بار امام حسین علیہ السلام کا قدم مبارک ابا کے دامن میں الجھا، آپ گرنا ہی چاہتے تھے کہ یک بارگی امام حسن نے پکڑ لیا اور یک بارگی رونے لگے۔ امام حسن نے پوچھا بھائی رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ آج مجھے اماں یاد آ گئی، آج مجھے میری ماں یاد آ گئی۔ یہ ہمارے امام معصوم علیہ السلام کا انداز تھا، مولا علی کے بعد سے لے کے 11ویں امام حسن عسکری تک، خود امام زین العابدین علیہ السلام چوتھے امام، آپ روتے تھے، گریہ کرتے تھے، اور اتنا گریہ کرتے تھے کہ روایت منال کہتے ہیں کہ مولا کو ہچھی لگ جاتی تھی، آپ کی آواز بند ہو جاتی تھی، آپ ایک دم آپ کے جسم میں سکتہ جاری ہو جاتا تھا۔ منال کہتے ہیں میں مولا کے قریب جاتا تھا اور جانے کے بعد پانی چہرے پہ مارتا تھا، امام ہوش میں آتے تھے اور کہتے تھے واہ فاطمہ، واہ فاطمہ۔ یہ ہے انداز، ہمیں عزاداری ایام اعزا کو اس انداز سے منانا چاہیے۔ بے شک آغا ناظرین، آپ نے جیسے دیکھا کہ آغا نے بتایا کہ امام زندان میں ہونے کے باوجود بھی بی بی فاطمۃ الزہرا کا غم مناتے تھے۔ خیر ہم پہ کوئی ایسی مصیبت تو نہیں کہ ہم زندان میں قید ہیں، پھر بھی اگر ہم امام کو اپنا رول ماڈل مانتے ہیں تو ہمیں امام کے نظریے سے، بیویوں کے نظریے سے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا غم منانا چاہیے۔ آغا ہمارا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ ہم بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عزا سے کیا درس لے سکتے ہیں؟ دیکھیے درس کے کئی پہلو ہیں، جی کم از کم خود علامہ آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں فاطمہ زہرا کے عزائے مجلس سے آپ ہزارہا زندگی کے درس نکال سکتے ہیں۔ جی سب سے پہلی بات تو کہ آپ میں ایثار تھا، سب سے پہلی چیز کیا ایثار تھا آپ میں۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی مولا علی کے ساتھ ہوئی اور آپ مولا علی کے گھر پر تشریف لے گئی تو آپ نے ایک نیا بہترین زرخیز آپ نے جو ہے قمیض بنایا، اور بنانے کے بعد جناب صدیقہ طاہرہ کو دے دیا۔ اب روایت میں ملتا ہے کہ جناب صدیقہ طاہرہ گئی، پہلی رات تھی کہ ایک بار ایک سائل آیا، ارے کوئی مجھے پرانا قمیض دے دو۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے چاہا کہ وہ پرانا لباس دے دے، یک بار کی رسول اللہ کی حدیث یاد آئی کہ نہیں، اپنے کو جو چیز پسند ہو وہ سامنے والے کو دینا چاہیے۔ آپ نے نیا قمیض دے دیا۔ جب نیا قمیض دیا تو رسول اللہ در بیت الشرف فاطمہ پر آئے، اور آنے کے بعد سوال کیا شہزادی میری بیٹی فاطمہ وہ جو نیا قمیض دیا تھا وہ کہاں ہے؟ کہ بابا میں نے اللہ کی راہ میں کسی سائل کو دے دیا ہے۔ تو خداوند عالم فوراً رسول اسلام نے کہا کہ یقیناً اے فاطمہ جو میں چاہتا ہوں وہ تم کرتی ہو، جو میرا ارادہ ہے وہ تم اس ارادے کو انجام دیتی ہو۔ یقیناً مجھے یقین ہے، مجھے بھروسہ ہے، اور یقیناً میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں خود فاطمہ کو دیکھ لیا کہ جو مرتبہ علی کو زکریا سے ملا ہے وہی میری بیٹی فاطمہ کو مریم بنت عمران یعنی مادر عیسیٰ سے ملا ہے۔ جناب مریم کے لیے کیا تھا؟ جناب مریم کے لیے کھانے آتے تھے، تو جناب مریم سے پوچھا کہ کیا بات ہے کھانے کہاں سے آئے؟ کئی واقعے درس لینے کے لیے لینا چاہے تو ہزار قسم کے کئی درس ہیں۔ آپ دیکھیں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟
کہ جناب مولا علی علیہ السلام مسجد نبوی میں آئے. مسجد نبوی میں آنے کے بعد میں نماز پڑھی 2 رکعت. نماز پڑھ کے آپ جانے لگے. گھر میں آئے. گھر میں آنے کے بعد میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا شہزادی گھر میں کچھ کھانے کا اہتمام ہے؟ کہا علی 2 دن ہوئے ہیں میرے گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے. کہا پھر مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا میرے بابا نے مجھے وصیت کیا ہے کہ علی سے اس چیز کی شکایت نہ کرنا جس کو علی پورا نہ کر سکے. اور روایت میں ملتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نکلے اور آپ نے 2 درہم کسی سے قرضہ لیا. 2 درہم قرضہ لے کے آپ چلے ہی تھے کہ کیا دیکھا جناب مقداد پسینے میں نہائے ہوئے راستے سے گزر رہے, بال الجھے ہوئے. مولا علی قریب گئے اور جانے کے بعد میں کہا مقداد میں تمہیں پریشان دیکھ رہا ہوں. کہا مولا میرے گھر میں میرے اہل و عیال فاقہ ہے, فاقے کی حالت میں ہے. مولا میرے گھر میں کوئی کھانے کا اہتمام نہیں ہے, اسی لیے تلاش میں نکلا ہوں کہ کچھ روزی روٹی مل جائیں تاکہ میں اپنے بال بچوں کے لیے آذوقہ کا اہتمام کر لوں. مولا علی نے وہ 2 درہم جناب مقداد کو دیا. جناب مقداد نے کہا نہیں مولا آپ اپنے بال بچوں کو لے جا. کہا نہیں جیسی تمہاری حالت ہے مقداد ویسے ہی حالت میری ہے, لہذا یہ 2 درہم تم لے جاؤ اور اپنے گھر کے لیے اہتمام کرو. جب گئے تو جناب مولا علی علیہ السلام جیسی گھر میں گئے تو جناب فاطمہ ذرا بچوں کو بہلا رہی تھی. بہلاتے ہوئے رسول اللہ سے مولا علی علیہ السلام سے جناب فاطمہ نے سوال کر دیا. کہا کیا وجہ ہے اے علی تم لانے کے لیے گئے تھے نا آذوقہ؟ کہاں گیا تو تھا لیکن 2 درہم میں نے قرض لیا. مقداد کو اس حالت میں دیکھا فوراً جناب صدیقہ طاہرہ سجدہ شکر میں چلی گئی اور آپ نے سجدہ شکر کیا. کرنے کے بعد میں مولا علی نے پوچھا فاطمہ کیا وجہ ہے سجدہ شکر میں چلی گئی؟ کہا اس لیے کہ جو میں نے ارادہ کیا تھا اسی ارادے کو آپ نے کیا. لہذا اللہ کی بارگاہ میں جو کسی مخلص بندے کی ہیلپ کرتا ہے, مدد کرتا ہے, نصرت کرتا ہے, اللہ اس کے ساتھ اس کے لیے روزی روٹی کے جو دروازے کھول دیتا ہے. اب روایت میں ملتا ہے کہ جناب رسول مولا علی آیا مسجد نبوی کے پاس میں آگے دعا نماز پڑھ کر جو ہے تھوڑا آرام فرما رہے تھے کہ رسول اللہ قریب آ گئے. کہا علی چلو گھر پر. اب علی کو لے کر چلے, دروازے پوچھا علی کچھ گھر میں کھانے کو ہے؟ کہا نہیں. علی نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ آپ خاموش کھڑے ہیں. کہا یا رسول اللہ میری عزت گوارا نہیں کرتی کہ میں آپ سے بتاؤں, لہذا آپ گئے. جانے کے بعد میں سوال کیا فاطمہ کیا دیکھا کہ فاطمہ ذرا نماز میں مصروف ہے. حکم ہوا یک بار کی رسول اللہ نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ تشت ہے جو رزق جنت سے بھرا پڑا ہے. اب وہ جب رزق جنت کو دیکھا تو جناب فاطمہ ذرا سے سوال کیا کہ بیٹی فاطمہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے؟ آپ نے وہ تشت اٹھا کر رسول اللہ کی خدمت میں دیا. ایک بار مولا علی جناب فاطمہ کو دیکھنے لگے. کہا آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے, پھر یہ کھانا کہاں سے آیا؟ آپ نے ایک جملہ کہا ھذا من فضل ربی, یہ سب میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے. سمجھے, یہ میرے پروردگار نے مجھے عطا کیا ہے. اے علی صحیح میں نے جو قسم کھائی تھی وہ سچ قسم کھائی تھی کہ گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے کو, لیکن یہ سب اہتمام اللہ نے کیا. یعنی فاطمہ ذرا سلام اللہ علیہا کو خدا اتنا چاہتا تھا کہ اگر فاطمہ نے بچوں کو کہہ دیا لباس آئیں گے, خدا نے فوراً رضوان جنت کو بھیج دیا. اور فوراً بھیجنے کے بعد میں فوراً جو ہے جبرائیل کو کہا کہ تم جاؤ درزیے فاطمہ بن کر. کہا کون؟ کانا رضوان الجنہ. یعنی فاطمہ زہرا کو خدا چاہتا تھا. جب خدا اتنا چاہتا تو رسول کیوں نہیں چاہیں گے؟ جب رسول اتنا چاہتے تو علی کیوں نہیں چاہیں گے؟ جب علی اتنا چاہتے ہیں تو شیعہ علی کیوں نہیں چاہیں گے؟ لہذا ہمیں اسی انداز سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے عزائے فاطمیہ میں شوق اور ذوق سے عزاداری اور ماتمداری اور سینہ زنی کرنا چاہیے. میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد ہماری تمام قوم شیعہ جہاں جہاں بھی موجود ہے ناظرین انشاءاللہ فرش عزا بچھائیں, فرش فاطمہ بچھائیں, اور ہر جگہ ہمیں سیرت فاطمہ سے ہمیں درس لینا چاہیے کہ یقیناً اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آج ہمارا وجود نہ ہوتا, دنیا خلق نہ ہوتی. پروردگارہ دعا اسی کے ساتھ دعا کرتا ہوں پروردگارہ ہماری تمام قوم شیعیت میں جہاں جہاں بھی مومنین ایام عزائے فاطمی میں مصروف ہے, خاص کر ہمارے ادارے سار اللہ کو میرے معبود ترقی میں مزید اضافہ فرما, اور ساتھ ساتھ میرے معبود
جو یہ ادارہ عزاداری کے سلسلے میں، عزائے فاطمی کے سلسلے میں کار و کوشاں میں لگا ہوا ہے، میرے معبود ان کی ترقی میں مزید اضافہ فرما۔ پروردگارہ فرزند زہرا حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعدیل فرما۔ اے اللہ، ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاخیر اگر ہمارے کثرت گناہ سبب بن رہے ہو، ہمارے گناہوں کو بخشوانے کے بعد ہمارے امام کے ظہور میں تعدیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین کے جیسا آپ نے سنا کہ بی بی فاطمۃ الزہرا کا غم ایام عزائے فاطمی سلام اللہ علیہا ایک مقصد کے مانند ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو مقصد صرف یہ ہے کہ مظلوموں کا ساتھ دینا ہے، مظلوموں پہ رونا ہے اور مظلوموں کے لیے اسٹینڈ لینا ہے، باکس اس کے دشمنوں کے خلاف رہنا ہے، دشمنوں کے گناہوں میں ملنا نہیں ہے اور دشمنوں کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام نے یزید سے اسی لیے کہا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ جیسا ورڈ یوز کرنا یہ بتا رہا ہے کہ ہر ایک زمانے میں امام حسین ہوں گے اور ان کے چاہنے والے ہوں گے، ہر زمانے میں یزید ہوگا اور اس کے چاہنے والے ہوں گے۔ یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم یزید کی سائڈ لے رہے ہیں یا امام حسین کی۔ اسی کے ساتھ ہم جلد ہی نیکسٹ پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔